الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل جلالہ کے حمد اس کے پیارے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی پہ ہدایت درود و سلام کے بعد سورۃ الانفال کی دوسری آیت ہم نے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ اس کا مختصر ترجمہ اور وضاحت انشاءاللہ پیش کی جائے گی. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے ہیں وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے. سورہ انفال یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صورت کے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یا وہ صورت کے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یا وہ صورت کی جس کی اکثر آیات ہجرت کے بعد یا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. تو اس اعتبار سے اس کو مدنی صورت کہہ دیا جاتا ہے. اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے یا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا زیادہ آیات ان کی مکے میں نازل ہوئی ہیں، تو ان صورتوں کو مکی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو سورۃ الانفال یہ مدنی صورت ہے. اور دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے، انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کہا جاتا ہے مال غنیمت کو. اس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے سیکنڈری کے نصاب میں سورہ انفال باقاعدہ مضمون کے طور پر شامل کی گئی ہے. لیکن چونکہ اس وقت جب بچے 9-10 میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی کہ کیا احکامات ہیں، وہاں تو صرف پیپر حل کرنے کے لیے پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ توجہ نہیں ہوتی کہ جو پھر باقاعدہ بندہ غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اور فکر کرتا ہے، اور پھر اسے قرآن پاک کی آیات سے چیدہ نکات حاصل ہوتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو بیان فرمایا، چونکہ مختصر گفتگو اور مختصر دورانیے میں اور ٹو دا پوائنٹ باتیں ذہن کے اندر آ جائیں. پہلی بات بیان فرمائی گئی کہ ایمان والے وہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں آگے بیان کی جا رہی ہیں وہ سب کی سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایمان ہوگا تو یہ ساری باتیں موجود ہوں گی، ایمان نہیں ہے تو کوئی بات موجود نہیں ہوگی. تو ان تینوں باتوں کو جو آیت میں آگے بیان فرمایا گیا، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم کس کیفیت میں ہیں، ہماری کیا حالت ہے. آیا ایمان والے یعنی ہم کامل ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے. فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ اللہ کا نام جب لیا جائے، اللہ کا ذکر جب کیا جائے، چاہے وہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں، کوئی ورد کریں، تو پھر دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہم کسی بڑے کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے نام کی ہیبت ایک دل میں موجود ہوتی ہے، اس کے نام کا ایک اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو پھر یقیناً ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال اور ہیبت ہمارے دل میں موجود ہونی چاہیے۔ ایسے ہی تو نہیں نا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، یعنی تم ہوش میں نہ ہو اس وقت جب اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اثر، اللہ کے نام کا اثر دل پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے، تو ابو علی سینا جب تصوف سے آشنا نہیں ہوئے تھے، فقط فلسفی تھے، منطقی تھے، ہر بات کو عقل کے ترازو پہ، عقل کے پلڑے پہ تولتے تھے، ہر بات میں لاجک تلاش کی کرتے تھے۔ آج بھی ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ لاجک کیا ہے اس میں، وجہ کیا ہے اس میں بتائیے، تو بعض اوقات کوئی لاجک یا کوئی وجہ بتا دی جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ روکا جاتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پیش نظر رکھیے، زیادہ اس بحث میں نہ جائیے، اللہ کا جو حکم ہے بس اس پر عمل کیجیے۔ لیکن بندہ دائرے کے جب منطق پڑھتا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں لاجک کیا ہے، بتائیے ذرا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا سلسلہ ہے۔ تو حضرت ابو علی سینا جب حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس پہنچے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب وہاں پر پہنچے تو آپ لوگوں کو اللہ کے ذکر کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لوگے اس کا اثر تمہارے چہرے پر بھی ہوگا، اللہ کا نام تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا، اللہ کا نام تمہارے دلوں کو منور اور روشن کر دے گا، تم لفظ اللہ کہو گے، اس کی نورانیت تمہارے دل پر آئے گی، جب دل میں نور آئے گا تو دل کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ آپ یہ بتانے سمجھا رہے ہیں۔ تو ابو علی سینا نے کہا شیخ یہ عجیب بات آپ کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نام لیجئے اس کا اثر دل پہ ہو جائے، کوئی نام لیجئے وہ کیفیت دل پہ وارد ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا اس کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں ابو علی سینا۔ کہا وہی فلسفی، وہی منطقی؟ کہا جی میں وہی ہوں۔ فرمایا تم تو گدھے ہو۔ کیا کہا؟ بولیے، گدھے ہو۔ اب جب یہ جملہ کہا تو ظاہر مجمع عام میں لوگ سارے موجود ہوں اور کسی کو ایک ظاہر کہ اس کا ایک بڑا نام سب کے سامنے اسے کہہ دیا تم گدھے ہو، تو وہ تو عجیب تل ملا اٹھا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اب چہرے کا رنگ بالکل سرخ اور کیفیت پہ کنٹرول کرنا مشکل۔ شیخ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا کہ آپ نے سب کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا۔ تو آپ چونکہ سمجھانا چاہتے تھے، بات تذلیل کرنا مقصد نہیں تھا۔ فرمایا ابھی تو تم نے کہا تھا کسی کے نام میں کوئی اثر نہیں ہوتا، میں نے ایک جانور کا نام لیا تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا، میں نے جانور کا نام لیا تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب جانور جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے نام میں اتنا اثر ہے تو اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا؟ عقلوں کے مطابق کلام نے سمجھا یہ بات۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کا ذکر یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اسی لیے آپ بھی دیکھیے کہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کا حضور نے ہم کو ارشاد فرمایا، اور اپنی صاحبزادی کو جو حضور نے وظیفہ بتایا وہ یہی بتایا۔ آج لوگ بڑے بڑے وظائف پوچھنا چاہتے ہیں کہ بڑے وظیفے بتائیں، بڑے لمبے وظیفے بتائیں۔ میں کہتا ہوں جو حضور نے وظیفہ بتایا وہ کتنا بڑا وظیفہ ہوگا، اور وظیفہ ہے کتنا آسان۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے۔ بعض روایات میں تو یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ جو ان 3 کلمات کا عادی ہوگا اس کو کسی اور عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز پڑھے تسبیح فاطمہ پڑھے کافی ہے اس کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، الحمدللہ کہہ کے اللہ کی تعریف کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بتائیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جہاں پہ تسبیح بھی آ جائے، تحمید بھی ہو جائے، تقدیس بھی ہو جائے، تعریف بھی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اسی طرح حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ جو شخص ان 4 کلمات کو کہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کے جنت میں کھجور کے درخت لگا دیتا ہے۔
آپ دیکھیے حدیث میں چھوٹے چھوٹے وظائف بیان کیے گئے. ہمارے یہاں کہتے ہیں لمبا وظیفہ بتائیے جو کم از کم 4 گھنٹے بیٹھ کے پڑھوں تاکہ میرا کام ہو جائے. او بھائی کام کس نے بنانا ہے بولیے؟ اللہ نے کام بنانا ہے. تو جب اللہ نے کام بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لمبے چلوں کا یا لمبے وظیفوں کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو ایک کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو بھی روشن کر دے, ہماری دنیا بھی روشن کر دے اور ہماری آخرت کو بھی روشن کر دے. یہ لمبے لمبے وظیفے 1000 رکعت نفل پڑھو, یہ پڑھو وہ پڑھو, ٹھیک ہے اگر آپ کی کیفیتیں پڑھنا چاہتے ہیں کوئی منع بھی نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے گا مختصر وظائف, ایسے وظائف کہ جو تسبیح فاطمہ جیسے ہے, ہر نماز کے بعد اس کا عادی اپنے آپ کو بنا لیجئے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر قرآن پاک کیجئے, لیکن حضور نے آسان آسان بتا دیا, فرمایا روزانہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت کرو, تبارک اللہ جی. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ وہ صورت ہے کہ جو تمہیں قبر سے نجات عطا فرما دے گی. مختصر چھوٹی چھوٹی باتیں, تو لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. تو پہلی بات اس آیت میں کیا بیان فرمائی گئی؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں. اللہ کا نام لیں تو اللہ تعالیٰ کی عزت, اس کا جلال دل میں محسوس ہونا چاہیے. بے خبری سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے. اللہ اکبر. مجھے یاد آ رہا ہے ایک ذاکر, اللہ کا ذکر کرنے والا, شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہ کب تک اللہ اللہ کرتا رہے گا, اللہ اللہ کہتا رہتا ہے, تجھے کوئی جواب تو ملتا ہی نہیں ہے, تو جسے پکار رہا ہے اس کی طرف سے جواب تو آتا ہی نہیں ہے, تو کیا اللہ اللہ تسبیح پکڑ کے اللہ 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 کیے جا رہا ہے, جواب تو آتا ہی نہیں ہے. جب یہ بات اس کے دل میں آئی, شیطان نے وسوسہ ڈالا, وہ سوچنے لگا ہاں باقی بات تو صحیح ہے, میں اتنے عرصے سے اللہ اللہ کر رہا ہوں, مجھے جواب تو آتا ہی نہیں ہے, تو میں کروں تو کیا کروں. شیطان نے وسوسہ ڈالا, اسے تسبیح چھوڑ دی. اس کے شیخ اس کے خواب میں آئے, کہا کہ کیا ہوا, ذکر بتایا تھا چھوڑ دیا. کہا حضرت کرتا رہتا ہوں جواب ہی نہیں آتا, ایک عرصے سے کر رہا ہوں جواب ہی نہیں آتا. تو فرمایا کہ تمہارا اللہ کا ذکر کرنا یہی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جواب ہے, کہ اگر اللہ کا جواب تمہارے لیے نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ذکر کی لذت کو چھین لیتا, تمہیں توفیق ہی نہ ہوتی ذکر کرنے کی. تو یاد رکھیے گا یہ وہ چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں, یہ باتیں ہیں. آج نوجوان تصوف کی راہ کو چھوڑ کر, صوفیاء کرام کے طریقوں کو چھوڑ کر, اور اپنی عقل کے بل بوتے پہ کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے وظیفہ پڑھ لینے سے؟ یاد رکھیے اللہ کے کلام میں بڑا اثر ہے. میرا اور آپ کے پڑھنے میں کمی ہے, اللہ کے نام میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے. تو پہلی بات اس آیت میں بیان فرمائی گئی ایمان والوں کی شان. اب میں اور آپ غور کریں کہ اگر ہم تسبیح پڑھ کے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں, کیونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل ترین ذکر کلمہ طیبہ کا ورد ہے, افضل ترین ذکر. اور میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہ چلا جاؤں, تو یاد رکھیے گا اس ذکر کو ذکر نفی اسبات بھی کہا جاتا ہے, اور اس ذکر کو 4 ضربی ذکر بھی کہا جاتا ہے. 4 ضربیں لگتی ہیں اس پہ, اور 4 ضربی. سلسلہ نقشبندیہ کے جو بزرگ ہیں وہ ایک الگ طریقہ اس کا بتاتے ہیں, سلسلہ قادریہ والے الگ اس کا ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں. ہے یہی لا الہ الا اللہ, لیکن تربیت کے سکھانے کے انداز مختلف ہیں. تو چونکہ ہمیں تو تمام سلسلوں سے فیض ہے, تو فرمایا کہ ذکر نفی اسبات ہے. پہلے آپ نفی کر دیتے ہیں لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, پھر اس کے بعد اس بات کرتے ہیں, نفی کا مطلب انکار ہے, اس بات پھر کہتے ہیں الا اللہ, ہاں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. لا الہ الا اللہ, بولیے لا الہ الا اللہ. سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں, کندھے سے سانس اوپر کھینچتے ہوئے لا الہ الا اللہ, دل پر ضرب لگائی جاتی ہے. اور سلسلہ نقشبندیہ والے کہتے ہیں یہ 4 ضربی ذکر ہے. وہ کس طرح بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہتے ہیں 4 ضربیں لگیں گی دل پر. یہ مختلف قسم کے اذکار کا طریقہ ہے. لا الہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ. اب یہ دماغ تک چڑھانا اور پھر یہ تصور قلبیہ ہوتے ہیں اور جو لطائف بدنیہ ہوتے ہیں, یعنی جو
اور رموز کھولنے والی چیزیں، تو بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میری پیشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نکل رہا ہے، کلمہ طیبہ میری پیشانی پہ جگمگا رہا ہے، اور جب میں اللہ کا نام لے رہا ہوں تو میرے سیاہ دل پہ اللہ کا نقش موجود ہے، اور لفظ اللہ میرے سیاہ دل پہ چمک رہا ہے۔ ان کیفیات میں اگر ڈوب کے کوئی ذکر کرے تو آپ بتائیں اس کو لذت کیا ملے گی؟ تو پہلی بات اس آیت میں بیان فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل، ان کے دل میں اللہ کی یاد ہو، اور ذکر کا معنی ہے ہی یاد کرنا کیا گیا۔ ذکر کا مطلب فلاں کے بارے میں بات کی گئی، ذکر کا مطلب فلاں کو یاد کیا گیا۔ انعام کتنا بڑا ہے، رونی اذکرکم، تو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا آج وہ قبروں میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یاد رکھے گا، بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نہیں بھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا ذکر ہمیشہ جاری رکھے گا۔ یہی تعلیمات صوفیہ ہیں۔ آخری بات، پھر انشاءاللہ آئندہ جو میں ہم اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولی کون ہے؟ ولی کون ہے بتائیے نا، ولی کے بارے میں کیا اولیاء کا ذکر ہے؟ ولی کون ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تو اسے دیکھے گا تیرے دل میں اللہ کی یاد آ جائے گی۔ بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک عرصے بعد آپ سے تقریر ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، چاہتے ہیں آئندہ جمعے بھی ہو تو تھوڑا ذوق پیدا کیجئے پھر انشاءاللہ۔ آج ہم نے کوئی 15 منٹ کا کیا، آئندہ جمعے پھر بڑھائیں گے انشاءاللہ اس کو آگے انشاءاللہ۔ تو ولی کون ہے؟ بولیے کہ جب اس کو دیکھو گے تو تمہیں کچھ نہیں کرنا، تمہارے دل میں اللہ کی یاد آ جائے گی۔ اب میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، اور یہ پیغام، ولی اگر زندہ ہے، ولی اگر حیات ہے اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ، تو اس کی صحبت میں بیٹھیں گے اللہ کی یاد آ جائے گی۔ بات سمجھا پایا میں؟ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، اسے دیکھیں گے، اللہ کی یاد آ جائے گی، گناہوں سے بچے رہیں گے۔ جب تک وہاں موجود رہیں گے اللہ کی یاد دل میں موجود رہے گی۔ اور اگر وہ ولی اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا گیا تو اگر آپ اس کے مزار پہ بھی جائیں گے تب بھی آپ کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جائے گا۔ یہ ولی کی نشانی بتا رہا ہوں۔ کسی آپ مزار پہ پہنچیے اور اگر دل آپ کا اللہ کے ذکر کی طرح مائل ہو جائے تو جان لیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی تھا، کیونکہ نشانی حضور نے بتائی ہے کہ جو ولی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والا ہوگا، وہ جب دنیا سے چلا بھی جائے گا تب بھی ہوگا یہ کہ جب اسے دیکھیں گے اللہ کی یاد آ جائے گی، چاہے وہ زندگی میں ہو چاہے بعد وصال یہ سارا کا سارا معاملہ ہو۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے عادی بنیں۔ اور آغاز کہاں سے ہوگا؟ ہر نماز کے بعد تسبیح فاتحہ، میں بہت لمبے چوڑے وظیفہ نہیں بتا، تسبیح فاتحہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس سے آغاز کیجئے۔ اور دن میں ایک تسبیح کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کلمہ طیبہ کی آپ پڑھیے، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیے، یہ آغاز کیجئے اللہ کے ذکر کا۔ یہاں سے آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ کیفیت بنتی چلی جائے گی، اور جب یاد بڑھتی چلی جاتی ہے بندہ اپنے ذکر کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جب تکلفات ختم ہوتے ہیں نا، تکلفات ختم ہوتے ہیں، پردے ہٹتے ہیں، تو پھر بندے کو اپنا آپ یاد ہی نہیں رہتا، بس جس کو یاد کر رہا ہے اسی کی یاد دل میں موجود ہوتی ہے، پھر اسی کو دیکھتا ہے، اسی کو سوچتا ہے، اسی کو سنتا ہے، پھر توحید کے بارے میں پڑھے گا، سنے گا، ذکر کے بارے میں سنے گا، اور کیفیت اس کی پھر بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جو میں مزید جو 2 نکات کی سیاحت کرے گا اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ آذان ہوگی اس کے بعد آپ